تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو شہنشاہ سخن کہا جاتا ہے، یعنی شاعری کا بادشاہ، اور آپ کی نعتیہ شاعری یقیناً عشق رسول کا ایک بہتا ہوا دھارا ہے، اور اس کے وسیلے سے، اس کے توسل سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ عشق رسول کا مزہ محسوس کرتے ہیں، اپنے دل میں ایک تر و تازگی پاتے ہیں۔ آپ کے اشعار کو سن کر کئی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بڑے خوبصورت اشعار اور کلام آپ ماشاء اللہ لکھتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ کی نعتیہ کتاب کا نام ہے ذوق نعت، اور اس میں ماشاء اللہ سینکڑوں کلام ہیں، اور مدنی چینل اس پروگرام کے ذریعے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کی تشریحات آپ تک پہنچاتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شعر طرز میں بھی آپ کو سنائیں، پلس اسکرین پر بھی دکھائیں، پلس اس شعر کے مشکل الفاظ کے میننگز آپ کو نہ صرف بتائے جائیں بلکہ لکھ کر دکھائے جائیں، تاکہ اور زیادہ ایزیلی آپ سمجھ سکیں۔ اور یہ کوئی شعر و شاعری کا پروگرام نہیں ہے کہ صرف شعر سمجھ لیا، شعر پڑھ لیا، بلکہ شعر میں جو مقصد ہے، جو مقصود ہے، اس کا حاصل، یہ ہمارا اصل غرض و غایت ہے کہ شعر کے ذریعے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیغام پہنچایا، جو دین کی بات، جو عشق رسول کی بات، جو اسلام کی بات پہنچائی، وہ ناظرین تک پہنچے تاکہ اس کا فائدہ ہم سب حاصل کر پائیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو کلام ہم طرز میں سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ کلام ہے بڑا ہی خوبصورت، اور اس کی ردیف ہے جمال۔ جمال، حسن و جمال، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ، خوبصورتی کے لیے اور کسی کے حسن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جمال، اسی سے جمیل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کلام ہے بڑا ہی خوبصورت۔ اس کا مطلع ہے، پہلا شعر ہے، طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال۔ اس کلام کے 21 اشعار ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ 2 پروگرامز میں اس کلام کو آپ کی طرف بڑھایا جائے۔ آئیے حسب معمول پہلے اس کلام کے چند اشعار طرز میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو وضاحت پیش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، اس طرف بھی ایک نظر، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال، ایک نظر بے پردہ ہو جائے جو لمعان جمال، ایک نظر بے پردہ ہو جائے جو لمعان جمال، مردم دیدہ کی آنکھوں، مردم دیدہ کی آنکھوں پر جو احسان جمال، مردم دیدہ کی آنکھوں پر جو احسان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال، چل گیا جس راہ میں سروے خرامان جمال، چل گیا جس راہ میں سروے خرامان
دامان جمال، نقش پا سے کھل گئے، نقش پا سے کھل گئے لاکھوں گلستان جمال، نقش پا سے کھل گئے لاکھوں گلستان جمال، ہے شب غم اور گرفتاران ہجران جمال، ہے شب غم اور گرفتاران ہجران جمال، مہر کر ذروں پہ اے، مہر کر ذروں پہ اے خورشید تابان جمال، مہر کر ذروں پہ اے خورشید تابان جمال، کر گیا آخر لباس لالا و گل میں ظہور، کر گیا آخر لباس لالا و گل میں ظہور، خاک میں ملتا نہیں، خاک میں ملتا نہیں خون شہیدان جمال، خاک میں ملتا نہیں خون شہیدان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال، ذرہ ذرہ خاک کا ہو جائے گا خورشید حشر، ذرہ ذرہ خاک کا ہو جائے گا خورشید حشر، قبر میں لے جائیں گے، قبر میں لے جائیں گے عاشق جو ارمان جمال، قبر میں لے جائیں گے عاشق جو ارمان جمال، طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابا نے جمال۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے 6 شعر طرز میں سماعت کیے۔ پہلا شعر بڑا ہی خوبصورت ہے، مطلع بہت ہی پیارا ہے۔ مطلع کو مکھڑا بھی کہا جاتا ہے، چہرہ، جیسے کسی بندے کے حسن کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا کافی ہوتا ہے۔ چہرہ جو ہے وہ پورے جسم کی ایک طرح سے نمائش کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ بندہ کیسا ہے۔ تو گویا کلام کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ بھی کلام کا چہرہ ہوتا ہے۔ مطلع بڑا خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال۔ کوہ طور، طور پہاڑ کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف پایا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے نور کی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، جیسے کہ سورہ اعراف میں اس کا تفصیلی بیان ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ پاک نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو اسے اس تجلی نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو بہرحال کوہ طور نے تجلی کو تو دیکھا اور اس جلوہ شان جمال سے وہ مستفیض ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ طور نے تو یہ جلوہ خوب دیکھا، یہ نور خوب دیکھا، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال، اس طرف بھی ایک نظر ہو جائے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، تابان یعنی چمکدار، جمال یعنی حسن، حسن کی چمکدار بجلی جس طرح طور پر پڑی، اے کاش اس دل پر بھی پڑ جائے اور نور الہی سے یہ دل جو ہے وہ روشن و منور ہو جائے۔ بڑا ہی پیارا خیال اور بڑی پیاری تمنا ہے، اور یقیناً حضور علیہ السلام کا جو جمال ہے، جو حسن پاک ہے، وہ اللہ پاک ہی کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے مستنیر و منور ہے۔ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حصہ حسن و جمال ملا وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہے اور نور الہی کا فیضان ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ایک نظر بے پردہ ہو جائے جو لمعان جمال، ایک نظر بے پردہ ہو جائے جو لمعان جمال، مردم دیدہ کی آنکھوں پر جو احسان جمال۔ حضور علیہ السلام کے حسن کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ ایک چمکدار بجلی جو اس گناہگار پر پڑ جائے، اس گناہگار کی آنکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی چمکدار بجلی دیکھ لیں، لمعان یہ بھی بجلی کو ہی کہتے ہیں، تو جو حسن پاک مصطفیٰ کی ایک چمکدار بجلی اس گناہگار کو دیکھنے کو مل جائے اور بے پردہ
ایک نظر اس آنکھ کو دیکھنے کو مل جائے تو اس آنکھ پر اور اس کی پتلی پر یہ احسان ہو جائے. مردم یہ پتلی کو کہا جاتا ہے، دیدہ یعنی آنکھ، مردم دیدہ، آنکھ کی پتلی پر یہ احسان جمال مصطفیٰ ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا احسان ہو جائے. اگلے شعر میں کہتے ہیں چل گیا جس راہ میں سروے خرامان جمال، چل گیا جس راہ میں سروے خرامان جمال، نقش پا سے کھل گئے لاکھوں گلستان جمال. سرو یہ ویسے تو ایک لمبے درخت کو کہا جاتا ہے جو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اسے سرو کا درخت بھی کہا جاتا ہے. ویسے اصل لفظ ہے سرو، تو جو لمبے قد والا خوبصورت بندہ ہو نا اسے بھی سرو خراما کہا جاتا ہے. خراما چلنا یعنی بڑا ہی ناز و انداز سے چلنا، بڑے حسن و جمال والے بہترین انداز سے چلنا. بعض لوگوں کا چلنا بڑا بے ڈھنگا ہوتا ہے، تو جو خراما چلنا ہوتا ہے وہ بڑا ہی نزاکت کے ساتھ بڑے پیارے انداز سے چلنا، اسے خراما چلنا کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں چل گیا جس راہ میں سروے خرامان جمال، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ سے گزر گئے نقش پا سے کھل گئے لاکھوں گلستان جمال. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے زمین پر جس جگہ میرے آقا پاؤں رکھتے تھے لاکھوں حسن کے گلستان کھلائے، لاکھوں حسن کے باغ کھلائے. جیسا کہ امام اہل سنت نے بھی کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اسی سے تقریباً ملتا جلتا یہ شعر ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں ہے شب غم اور گرفتاران ہجران جمال، ہے شب غم اور گرفتاران ہجران جمال، مہر کر ذروں پہ اے خورشید تابان جمال. عرض کر رہے ہیں کہ یہاں پر شب غم طاری ہے، غم کی رات ہے ہم گناہگاروں پر، اور یہ گرفتاران ہجران جمال، ہجران یعنی دور، جمال یعنی خوبصورتی سے دور، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور. یہ گرفتاران آقا آپ سے دور پڑے ہوئے ہیں، ذرا کرم کی نظر فرما دیجئے. یہاں شب غم ہے، مہر کرنا، مہر یعنی رحم کرنا. تو کہہ رہے ہیں مہر کر ذروں پہ، یعنی ہم جیسے گرے پڑے جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، بے وقات ذروں پر رحم کیجئے یا رسول اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہہ رہے ہیں اے خورشید تابان جمال، اے حسن کے چمکدار روشن سورج. خورشید سورج کو کہا جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے چمکدار حسن کے سورج، ہم ذروں پہ بھی ذرا مہر کیجئے، رحم کیجئے، اور ہمیں ذرا جلوہ دکھا کر ہماری شب غم کو دن سے بدل دیجئے. جب رات پر سورج طلوع ہوتا ہے تو دن آ جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے شب غم پر آپ کے حسن کا سورج طلوع ہو جائے تو ہماری رات بھی دن بن جائے. اگلے شعر میں کہتے ہیں کر گیا آخر لباس لالا و گل میں ظہور، کر گیا آخر لباس لالا و گل میں ظہور، خاک میں ملتا نہیں خون شہیدان جمال. کہہ رہے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں نا ان کا خون رائگاں نہیں جاتا. یقیناً یہ شہید مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے شہید ہوتے ہیں. جو بھی شہادت کا رتبہ پاتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا خون رائگاں نہیں جاتا، خاک میں نہیں ملتا، بلکہ وہ تو گویا زمین میں جب جذب ہوتا ہے اور زمین سے جو پھول اور گلاب نکلتا ہے وہ ان شہیدوں کے خون کی برکت سے نکلتا ہے. گویا لباس لالا و گل، لالا و گل یہ پھولوں کے نام ہے، لالا یہ بھی پھول کو کہا جاتا ہے، گل گلاب کو کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ لباس لالا و گل میں جو ظہور ہے لال لال پھولوں کا، یہ در حقیقت شہیدوں کے خون کا حسن ہے. ایک زبردست انداز ہے، ایک خیال ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں ذرہ ذرہ خاک کا ہو جائے گا خورشید حشر، ذرہ ذرہ خاک کا ہو جائے گا خورشید حشر، قبر میں لے جائیں گے عاشق جو ارمان جمال. جب عاشق مصطفیٰ قبر میں جائیں گے، ارمان کہتے ہیں دل کی کسی چھپی ہوئی تمنا کو، طلب کو بندہ بہت چاہ رہا ہو اسے ارمان کہا جاتا ہے. تو زندگی بھر جن عاشقوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کا ارمان اپنے دل میں رکھا، اور جب قبر میں وہ جائیں گے انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ سے بھی مشرف ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی قبر کا ذرہ ذرہ یہ خورشید محشر کی طرح چمک دمک کرنے لگے گا، اور ان کی قبر جو ہے وہ روشن روشن
ہو جائے گی، کیونکہ ان کے دل کے ارمان میں جو بات ہے وہ خود اتنی اچھی ہے کہ قبر روشن ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ ان کا ارمان جو پورا ہوگا تو وہ جمال قبر میں تشریف لائے گا اور انشاءاللہ ان کی قبر کو روشن اور منور کر دے گا۔ یہاں پر 6 اشعار کی وضاحت ہم نے سن لی، آئیے مزید 5 شعر آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابہ نے جمال، ہو گیا شاداب عالم آ گئی فصل بہار، ہو گیا شاداب عالم آ گئی فصل بہار، اٹھ گیا پردہ کھلا، اٹھ گیا پردہ کھلا باب گلستان جمال، اٹھ گیا پردہ کھلا باب گلستان جمال، جلوہ موئے محاسن چہرہ انور کے گرد، جلوہ موئے محاسن چہرہ انور کے گرد، آبنوسی رحل پر، آبنوسی رحل پر رکھا ہے قرآن جمال، آبنوسی رحل پر رکھا ہے قرآن جمال، آبنوسی رحل پر رکھا ہے قرآن جمال، اس کے جلوے سے نہ کیوں کافور ہوں ظلمات کفر، اس کے جلوے سے نہ کیوں کافور ہوں ظلمات کفر، پیش گاہ نور سے، پیش گاہ نور سے آیا ہے فرمان جمال، پیش گاہ نور سے آیا ہے فرمان جمال، کیا کہوں کتنا ہے ان کی راہ گزر میں جوش حسن، کیا کہوں کتنا ہے ان کی راہ گزر میں جوش حسن، آشکارا ذرے ذرے، آشکارا ذرے ذرے سے ہے میدان جمال، آشکارا ذرے ذرے سے ہے میدان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابہ نے جمال، ذرہ در سے تیرے ہم سر ہوں کیا مہر و قمر، ذرہ در سے تیرے ہم سر ہوں کیا مہر و قمر، یہ ہے سلطان جمال، یہ ہے سلطان جمال اور وہ گدایان جمال، یہ ہے سلطان جمال اور وہ گدایان جمال، طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابہ نے جمال۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت اور تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 5 شعر طرز میں سماعت کی ہے۔ فرماتے ہیں، ہو گیا شاداب عالم آ گئی فصل بہار، ہو گیا شاداب عالم آ گئی فصل بہار، اٹھ گیا پردہ کھلا باب گلستان جمال۔ اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھ گیا پردہ کھلا باب گلستان جمال، یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، تو دنیا جو ظلم و جبر کا ایک گڑھا بن چکی تھی، اسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد اور تشریف آوری نے گلستان جمال بنا دیا، خوبصورتی کا ایک چمنستان بنا دیا۔ آپ کا پردہ جو کھل گیا، آپ کا جو پردہ اٹھ گیا تو دروازہ حسن کھل گیا، اور دنیا جو ہے وہ شاداب ہو گئی، عالم شاداب ہو گیا۔ شاداب ہونا یعنی خوش ہونا، اچھا ہو جانا،
جو دنیا خراب ہو رہی تھی وہ اچھی ہونے لگی، فصل بہار آ گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں یہ شعر بیان ہو رہا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جلوائے موئے محاسن چہرائے انور کے گرد، جلوائے موئے محاسن چہرائے انور کے گرد، آبنوسی رحل پر رکھا ہے قرآن جمال۔ منہ کہتے ہیں بال کو، موئے محاسن یعنی خوبصورت بال۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زلفیں یہ چہرے کے گرد بھی آ جاتی تھیں، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے بھی، یہ جو مبارک گال ہے ان تک بھی کبھی کبھی آ جایا کرتی تھیں، تشریف لایا کرتی تھیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مبارک زلفوں کا جو خوبصورت نور ہے چہرہ انور کے گرد، یہ جو زلفوں کا نور ہے یہ گویا یوں لگ رہا ہے کہ آبنوسی رحل پر رکھا ہے قرآن جمال۔ آبنوس یہ ایک لکڑی کا نام ہے جو بلیک ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، بڑی خوبصورت اور مہنگی لکڑی ہوتی ہے۔ رحل کہتے ہیں وہ جو اس طرح سے آپ نے دیکھی ہوگی جس پہ قرآن شریف رکھتے ہیں اور بندہ رکھ کر اس پہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو گویا حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ اور اس کے گرد یہ جو بالوں کا ہجوم ہے، جو یہ ارد گرد بالوں کا نور ہے، یہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آبنوسی رحل پر، آبنوس کی لکڑی پر قرآن جمال، خوبصورت قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک تخیل ہے، یہ ایک خیال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بیان کا۔ ذرا تصور میں دیکھیے، یہ رحل زلفوں کی رحل ہے اور بیچ میں نور مصطفیٰ سے خوبصورت چمکتا دمکتا چہرہ مصطفیٰ ہے، تو یہ قرآن پاک لگ رہا ہے۔ یقیناً ایک وہ قرآن ہے جو کلام الہی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس ذات مصطفیٰ کو دیکھ کر قرآن سمجھ آتا ہے، اور حال قرآن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اس کے جلوے سے نہ کیوں کافور ہوں ظلمات کفر، اس کے جلوے سے نہ کیوں کافور ہوں ظلمات کفر، پیش گائے نور سے آیا ہے فرمان جمال۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے چہرے پاک کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے کیوں نہ کافور ہوں، کافور ہونا یعنی چھٹ جانا، ہٹ جانا، ختم ہو جانا، ظلمات کفر یعنی کفر کی تاریکیاں، کیوں نہ ہٹے حضور علیہ السلام کے جلوے کے نور سے کفر کی تاریکیاں، پیش گائے نور سے آیا ہے فرمان جمال، میرے رب کریم کے دربار سے جو حقیقی نور پاک کی جگہ ہے وہاں سے یہ فرمان جمال آیا ہے، حسن پاک تشریف لایا ہے۔ تو جب یہ فرمان آیا تو پھر کیوں نہ کفر کی تاریکیاں ہٹ جائیں۔ اس نور پاک کو ایک فرمان سے مشابہت دی ہے، جیسے کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی فرمان آتا ہے کسی جگہ پر تو وہاں پر وہ فرمان نافذ ہو جاتا ہے، ایسے ہی دربار الہی سے نور مصطفی گویا فرمان بن کر دنیا میں آیا اور اس دنیا پر نافذ ہو گئی آپ کی حکومت اور کفر کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کیا کہوں کتنا ہے ان کی رہ گزر میں جوش حسن، کیا کہوں کتنا ہے ان کی رہ گزر میں جوش حسن، آشکارا ذرے ذرے سے ہے میدان جمال۔ آشکارا یعنی ظاہر ہونا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں کا ذرہ ذرہ گویا میدان جمال بن جاتا ہے۔ میدان تو بہت بڑا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں ذرات مل کر ایک میدان بنتے ہیں، لیکن میرے آقا جس جگہ پہ قدم رکھ دیتے ہیں وہ ذرہ ذرہ میدان کی طرح چمکنے لگتا ہے، دمکنے لگتا ہے۔ یہ میرے آقا کی راہ گزر کے حسن کی بات ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ذرہ در سے تیرے ہمسر ہوں کیا مہر و قمر، ذرہ در سے تیرے ہمسر ہوں کیا مہر و قمر، یہ ہے سلطان جمال اور وہ گدایان جمال۔ ذرہ در یعنی آپ کے در پر پڑا ہوا کوئی ذرہ ہے مٹی کا، چھوٹا سا بظاہر گرا پڑا۔ ہمسر کہتے ہیں برابر ہونا، آپ کے در کے ذرے سے برابر نہیں ہو سکتا۔ کون؟ مہر و قمر، مہر یعنی سورج، قمر یعنی چاند، چاند سورج بھی آپ کے در کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے یا رسول اللہ۔ جو آپ کے در کا ہو گیا پھر سورج چاند اس کے آگے کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ہے سلطان جمال، یہ جو ذرہ ہے یہ جمال کا سلطان ہے، حسن کا بادشاہ ہے، اور وہ گدایان جمال۔ سورج چاند تو جمال اور حسن در مصطفیٰ کے گدا ہیں، بھکاری ہے، یہاں سے انہیں حسن ملتا ہے۔ تو آپ کے در کا جو ذرہ بن گیا پھر اس کے حسن اور اس کی چمک دمک کا کیا کہنا۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں اپنے ناظرین کو کہ ذرے سے مراد، ویسے تو ذرات آپ نے کبھی روشنی میں دیکھا ہو، سورج کی لائٹ آ رہی ہو کھڑکی سے تو آپ دیکھتے ہوں گے ذرات جو ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اتنا چھوٹا ہوتا ہے ذرہ۔ لیکن شاعری کی دنیا میں ذرہ
یہ ادنا بندے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، ادنا سا بندہ، عام سا بندہ، اسے بھی ذرے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے جس چھوٹے سے بندے کو بھی نسبت ہو جاتی ہے، پھر در مصطفیٰ سے پھر اسے کیا کیا مقامات اور مراتب ملتے ہیں، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اور پھر بڑے بڑے اس کے آگے جو ہے وہ گدا بن کر، بھکاری بن کر بیٹھتے ہیں۔ یہ شان غلامان مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں در مصطفیٰ کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو مزید اس کلام کے بقیہ 10 اشعار اگلے پروگرام میں سمجھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔